السلام علیکم دوستو۔ ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، خاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ خاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ خاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے۔ خاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ خاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے۔ قبر میں جانے تک جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ نمبر 2، لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا جس کا ترجمہ انہوں نے اس طرح پڑھا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ النحل آیات نمبر 96 میں تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف سے پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے جو کبھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، میں نے خدا کی فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر سورت بولا جس کا ترجمہ ہے تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دے، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت اللہ پر جم گیا۔ اور نمبر 4، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیز بیچ دکھائی دے، ادھر فرمان الہی دیکھا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ سورۃ الحجرات میں آیات نمبر 13 میں یہ ترجمہ انہوں نے پڑھا تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ اور نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذریعے تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیات نمبر 32 میں آیا ہے اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ اور نمبر 6، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ سورۃ الفطر آیات نمبر 6، اس بنا پر میں نے صرف اسے اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ایسے بچتا رہوں۔ نمبر 7، لوگوں کو دیکھا پارا نان روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورۃ ہود آیات نمبر 6۔ اور پھر میں نے ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق
حقوق میرے ذمے ہیں، ایس رزق کو طلب ترک کی جو اللہ کے ذمے ہیں۔ اور نمبر 8، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ سورۃ طلاق آیات نمبر 3۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد خاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کی علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ ان ہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا کو گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عمل ہوا۔